خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ میرا نام پاسٹر جارج وحید ہے اور آپ نے لیٹس لرن منسٹریز انٹرنیشنل کو جوائن کیا ہے۔ لیٹس لرن منسٹریز انٹرنیشنل آپ کے لیے ہر اتوار صبح 8 بجے پاکستان میں ہر اتوار صبح 8 بجے خداوند کے زندہ کلام کو لے کر ہم آتے ہیں اور ہم خداوند کے کلام کی جو سچائیاں ہیں ان میں سے مل کر سیکھتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں ہفتے کا دن ہے اور رات 10 بجے کا وقت ہے اور یہ سینٹرل ٹائم زون ہے۔ اس وقت پاکستان اور دوسرے ایشیائی ممالک میں صبح کا وقت ہے۔ خداوند کا بڑا شکر ہے میرے عزیزوں کہ اس نے آپ کو ایک اور سورج دیکھنے کو بخشا، اس نے آپ کو زندگی دی تاکہ آپ خداوند کے کلام کو ہمارے ساتھ مل کر کھولیں اور اس کو ہم مل کر اس میں سے سیکھیں گے۔ ان دنوں ہم جو ہمارے پروٹسٹنٹ جو ایمان ہے جو کہ کلام مقدس کے مطابق اور اس کی ٹرو ڈاکٹرن پر اس کی بنیاد ہے، ہم جو 5 سولز ہیں یا جو ہمارے ایمان کے 5 پلرز یا سٹیٹمنٹس ہیں ان میں سے سیکھ رہے ہیں اور ان پر بات کر رہے ہیں۔ اب تک اس سلسلے کے 4 جو میسج یا پیغامات ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ مل کر ہم نے سیکھا اور خداوند کا بڑا شکر ہے کہ آج ہم جو اس سلسلے کا جو آخری میسج ہے یعنی کہ 5واں میسج اس کو مل کر خداوند کے کلام کو کھولیں گے اور سیکھیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر ریکیپ کر دیتا ہوں کہ یہ جو 5 سولز یا ہمارے ایمان کے 5 پلر یا انہیں 5 سٹیٹمنٹس بھی کہتے ہیں، یہ ریفارمرز نے تقریباً 15ویں 16ویں صدی میں روم کو دیا، انہوں نے چیلنج کیا کیونکہ میڈیول ٹائم میں جو چرچ ہے اس نے جو خداوند کے کلام کی ٹرو ڈاکٹرن ہے اس کو مسح کر دیا اور اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی، جس کی وجہ سے آج اور اس وقت ہم جو اس غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے یا کلام مقدس کے ساتھ روایات کو شامل کرنے سے جو سچویشن پیدا ہوئی وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور آج ہم تھوڑی سی اس پر دوبارہ بات کریں گے۔ اور اب تک ہم نے جو یہ 4 پیغامات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ آپ یوٹیوب پر اور لیٹس منسٹری کے پیج یا جارج وحید کے پیج پر جا کر فیس بک پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ضرور ان پیغامات کو سنیں، بلکہ آپ جو پہلا میسج ہے اس کو ترتیب وار آپ سنیں، نمبر 1 2 3 4 اور آج جو 5واں ہے۔ میں آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق اس کے کلام کی گارنٹی دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ جب ان 5 پیغامات کو سنیں گے تو آپ کو ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ایک پروٹسٹنٹ کا، ایک مسیحی کا کہنا چاہیے جو ایمان ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ٹرو ڈاکٹرن کی، خداوند کے کلام کی، وہ کیا ہے۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ تو آئے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے آج کا جو ہمارا سبق ہے خداوند کے کلام میں سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنی جو بائبل ہے اس کو کھولیں اور ہم یسایا نبی کا صحیفہ جو ہے اسے کھولیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی بائبل جو ہے اس کو ضرور کھولیں، اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ لائف اس عبادت میں ہیں وہ اس براڈ کاسٹ کو یا اس میسج کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں آج کے اس سبق کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خداوند کے کلام میں یسایا نبی کے صحیفے میں سے ہم پڑھیں گے اور ہم یسایا نبی کی کتاب کا جو 42واں باب ہے اس میں سے ہم جو 8ویں آیت ہے اس کو دیکھیں گے۔ یسایا اس کا 42واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے،
میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ خدا ان کی برکت اس کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور جھکتے ہوئے یہ درخواست کریں کہ وہ ہمیں اپنے پاک روح کی مدد اور ہدایت سے آج کے اس کلام کو سننے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ خداوند خدا آسمان اور زمین کے خالق ہمارے خدا، تو جو ساری بزرگی اور بندگی اور سجدوں کے لائق ہے، سارا جلال تیری ذات اقدس کے لیے ہے۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا کہ ہم مل کر تیری خداوندہ منہ کی جو باتیں ہیں جو زندہ کلام کی شکل میں ہمارے پاس ہیں، اس کو کھولتے ہوئے اس میں سے سیکھیں۔ اے خدا، تیرے کے منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ توفیق بخش کہ ہم اس کو پاک روح کی ہدایت سے پڑھیں، سیکھیں، غور کریں، اور خداوند پاک روح کی مدد سے ہی خداوند اپنی زندگی کو اس طرح بسر کریں کہ ہماری ہر ایک بات سے، ہمارے ہر ایک عمل سے، ایکشن سے یسوع ناصری کے وسیلہ سے، جس نے صلیب پر ہماری خاطر جان دی، تیرے نام کو جلال ملے۔ اے خدا، تو بول، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ میں نہیں، تو بول، جملوں اور الفاظ کی خداوندہ ترتیب بخشنا، چناؤ بخشنا، اور بخش دے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں جو کلام کا بیج بویا جاتا ہے، اس کی بدولت ہماری زندگیوں میں بہت سارا پھل جو ہے وہ خداوند تیرے لیے ہو۔ اے خداوند، تو بول، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں میرے عزیزو لکھا ہے، اور بڑا صاف لکھا ہوا ہے، کہ یہوہ میں ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ میں یہوہ ہوں، اور یہی میرا نام ہے، یہ خدا کا نام ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے، اس میں اور کوئی شامل نہیں، جلال صرف خدا کے لیے ہے، اور اپنی حمد یعنی کہ اس کی جو پرستش اور ستائش ہے، وہ کھودی ہوئی مورتوں یعنی کہ انسان کے ہاتھ کے مجسموں یا کوئی اور چیز اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف خدا کے لیے ہے۔ ہم نے جو 4:16 ابھی تک کھولے اور پڑھے، اور آج ہم جو 5واں 16 یا 5واں جو ایمان کا پلر ہے یا سٹیٹمنٹ ہے، اس میں سے سیکھیں گے۔ اور یہ جو 5واں 16 ہے، جس کو کہ سولی دیو گلوریا کہتے ہیں، یعنی کہ جلال صرف خدا کے لیے، جیسا کہ بڑا ایزی سمپل اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ جلال جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہے۔ اس میں سے سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، ایک بہت ہی ضروری بات ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا، اور صرف خدا ہی بچاتا ہے۔ خدا اپنا جلال جو ہے کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹتا یا شیئر کرتا، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ انسان اپنے فخر کے باعث، اپنے ایمال کے باعث کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ نجات کے اس پلان اور حصے میں وہ پارٹنرشپ ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے روم کی۔ لہذا ہمیں یہ پتا ہے کہ نجات صرف خدا کی محبت، اس کے طرز سے انسان کو فضل سے ملی، اور سارا جلال اور گلوری جو ہے اس کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ یہ ہے ٹرو ڈاکٹرین۔ لیکن روم نے اس میں کیسے گڑبڑ کی، کس طرح انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن جو غلط کی، اس کے بارے میں ہم یہ ابھی دیکھیں گے۔ سولی دی گلوریو میرے عزیزو، یہ جو آخری 16 ہے، یہ دوسرے 16 کے ساتھ مساوی نہیں چلتا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ آغاز اور اختتام ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ جو 16 ہے، اس کی جو روح ہے،
اس کے بارے میں جو کلام کی بات ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ان باقی 4 سولز میں نظر آتی ہے۔ یہ آغاز اور اختتام ہے، شروع اور آخر ہے۔ یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ خدا کی گلوری، اس کے جلال کی بات ہے میرے عزیزو۔ کلام مقدس یہ پانچ کس طرح کور کرتا ہے یہاں پر؟ جیسا کہ پہلا تھا سولا سکرپٹورا، اور وہاں میں نے بتایا تھا کلام مقدس جو ہے پاک روح، کلام مقدس کو پاک روح نے خدا کے جلال سے متاثر کیا۔ دوسرا، مسیح نے، سولو کرسٹو، مسیح نے اپنے آپ کو موت کی حد تک عاجز کیا اور صرف خدا کے جلال کے وسیلہ سے باپ کے دائیں ہاتھ پر اٹھایا اور بلند کیا گیا۔ فضل، سولو گریس جو ہے، سرکش گناہگار انسان کو خدا کے جلال کی وجہ سے رحمت و طرز سے نجات ملی۔ اور پھر اور ایمان جو ہے، جسٹیفیکیشن جسے جواز کہتے ہیں ہم، وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی محبت کو۔ لہذا یہ جو سولا دی گلوریا ہے میرے عزیزو، یہ مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم خدا کے جلال کی بات کرتے ہیں، غور سے سننا ہے، جب ہم خدا کے جلال کی بات کرتے ہیں تو ہم پہلے خدا کی جو خصوصیت ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ جو ویسٹ منسٹر کنفیشن ہے اس میں لکھا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ وہاں پر لکھ دیا گیا ہے کہ غور سے سنیں، خدا اپنے اندر، خدا جو ہے وہ اپنے اندر زندگی، جلال، بھلائی اور برکت ہے۔ صرف رکھتا نہیں بلکہ ہے، وہ جلال ہے، وہ زندگی ہے، وہ برکت ہے، وہ اول و آخر ہے۔ سارا جلال اس کے لیے ہے میرے عزیزو۔ اور جیسا کہ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہ جلال کا خدا ہے، وہ تخلیق و نجات کے کاموں میں اپنا جلال جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر اور خدا جو ہے بڑے ہی نمایاں طور پر یسوع مسیح جو ٹرائن گاڈ کا دوسرا شخص ہے یا سیکنڈ پرسن ہے، اس کے کام کے ذریعہ سے جلال حاصل کرتا ہے اور وہ ہمیں اس میں شامل کرتا ہے۔ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، خدا جو ہے وہ تثلیث کا جو دوسرا اکنوم ہے، یعنی کہ یسوع، اس کے کام کے ذریعہ سے جلال حاصل کرتا ہے۔ میں آگے چل کر ایک حوالہ پڑھوں گا تو آپ کو یہ جو بات میں نے بھی کہی ہے اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ آئے گی، لہذا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں نے یہ بھی کہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں پہلا کرنتھیوں 7 دوسرا باب اور اس کی 7ویں 8ویں اور 9ویں 3 جو آیتیں ہیں ان کو آپ کے لیے پڑھوں۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو، جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا، تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ اور غور سے سنیں، خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ ہم اس کے بیٹے کی معرفت بچائے گئے ہیں میرے عزیزو، اور ہم اس بادشاہی میں حصہ دار ہیں جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے تیار رکھی ہے میرے عزیزو۔ یاد رکھیں، خدا کلیسیا میں ہے۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے، خدا کلیسیا میں اور کلیسیا کے ذریعے
اپنے آپ کو جلال بخشتا ہے۔ خدا کلیسیا میں اور کلیسیا کے ذریعے اپنے آپ کو جلال بخشتا ہے۔ ہمیں اپنے توڑے جو ہیں میرے عزیزو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنے چاہیے، تاکہ ہر چیز میں خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے اس کو جلال ملے۔ اب بات یہ ہے کہ 16ویں صدی میں جب چرچ نے جو انٹرپریٹیشن ہے خدا اور صرف خدا، جلال صرف خدا کی ذات اقدس کے لیے ہے، اس کو غلط طور پر پریزنٹ کیا اور اس کی پریکٹس ہوتی تھی، تو جو ریفارمرز تھے انہوں نے یہ جو 5 پلرز ہیں ایمان کے یہ چرچ کے سامنے رکھے، کیونکہ جو کلام کی ڈاکٹرن ہے اس کو صحیح طور پر پریزنٹ نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ غلط تھی۔ اور ایک خاص وجہ اس میں یہ تھی کہ اس بات کو تو روم سمجھتا ہے کہ خدا جو ہے سارا جلال اس کے لیے ہے، کیونکہ کلام مقدس میں سے لکھا ہے، لیکن بات یہ ہوئی کہ جب ہم خروج کی کتاب میں اس حوالے کے بارے میں پڑھتے ہیں جہاں موسیٰ جو ہے وہ خدا کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، موسیٰ خدا کو کہتا ہے کہ مجھے تو اپنا آپ دکھا، اور خدا کہتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا جو مجھے دیکھ کے زندہ ہی نہیں کوئی رہ سکتا۔ آپ خروج کی کتاب میں یہ جو حوالہ ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے نے اکثر سے پڑھا اور سنا اور جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اور پھر یہ جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ غلط کی چرچ نے، اور ہم جانتے ہیں چونکہ خدا پرجلال ہے اور کوئی اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا، لہذا جب موسیٰ نے یہ خواہش کا اظہار کیا اور خدا سے کہا تو کیا ہوا ہے؟ ہم خروج 33ویں باب کی 17ویں 18ویں اور 34ویں باب کی 6ٹھی اور 7ویں آیات میں اس کے بارے میں یہ جو واقعہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب چونکہ وہ یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ خدا جو ہے سارا جلال اس کے لیے ہے اور کوئی اس کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا جیسا کہ کلام میں لکھا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ چرچ نے کیا کیا؟ چرچ نے کہا جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ مسیح جو ہے وہ ہمیں باپ کو دکھاتا ہے، لہذا اب چونکہ مسیح خدا کو انسانوں کو دکھاتا ہے کہ باپ کیسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو چرچ ہے اس کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ جس طرح موسیٰ خدا کو دیکھ نہیں سکا بلکہ اس نے اس کا صرف جو بیک والا حصہ ہے وہ دیکھا، اور مسیح یسوع جو خدا کا بیٹا ہے جس نے ہمیں باپ کو دکھایا، وہ چونکہ تثلیث کا سیکنڈ پرسن ہے، لہذا اس تک پہنچنے کے لیے انسان جو ہے ڈائریکٹ نہیں جا سکتا، کیونکہ الوہیت کی وجہ سے وہ خود خدا ہے، لہذا اب یسوع اور انسانوں کے درمیان بیچ میں ایک درمیانی ہو جس کے پاس انسان جائے، اور یسوع اور انسان کے درمیان جو درمیانی ہیں وہ ماں مریم اور جو سینٹس ہیں وہ ہیں، لہذا اسی لیے ان سے سفارش کی جاتی ہے دعا کی، اس لیے سینٹس کے آگے جھکا جاتا ہے اور جو مجسمے ہیں ان کے آگے جھکتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو انٹرپریٹیشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ نجات جو ہے وہ خدا کے فضل سے ہے اور بیٹے کی معرفت ہے، اس میں کوئی درمیانی نہیں، خدا اور انسان کا جو درمیانی ہے وہ صرف یسوع مسیح ہے، لیکن گناہ گار انسان کے بس میں یہ نہیں کہ وہ راست باز خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے، لہذا وہ درمیانی جو ہیں ان کو قائم کیا گیا، اور وہ درمیانی جو ہیں وہ سینٹس ہیں جو ہماری دعاؤں کو خدا تک یعنی کہ اس یسوع مسیح خدا تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا 16ویں یا 17ویں صدی میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ایک عجیب سی سچویشن تھی، پورے یورپ میں جگہ جگہ مجسمے تھے، تصویریں تھی، چرچ تھے، اور لوگ ایک بڑی تعداد میں وہاں پر حاضری دیتے تھے۔ چرچ جانا اچھی بات ہے،
लेकिन वहां पे जो प्रैक्टिस हो रही थी वो कलाम की डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट थी। आज भी अगर आप यूरोप में जाएं तो आपको जगह जगह मुजस्मे मिलेंगे। आज भी अगर आप यूरोप में जाएं तो बहुत सारे आपको चर्चेस मिलेंगे, जियारत गाहें मिलती हैं, आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़ी तादाद में वहां हाजिरी देते हैं, क्योंकि वो अभी तक उसी ही चक्कर में घूम रहे हैं। चर्च ने जो उन्हें बताया, अगर आप गौर करें तो लोग मुजस्मों के आगे झुककर गुनाहों की माफी मांगते हैं, रो रो के दरख्वास्त करते हैं और ये सिफारिश करते हैं कि उनकी जो पिटीशंस हैं वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाई जाएं, यीशु के पास पहुंचाई जाएं और सिफारिश की जाती है। चर्च मेरे अजीजों नजात नहीं देता। नजात मसीह यीशु पर ईमान लाने से है। सेंट्स के आगे झुकना, मां मरियम के आगे झुकना, दुआएं और शुक्रगुजारियां अदा करना, ये सारा जो सिस्टम है मेरे अजीजों, ये रिफॉर्मर्स को बहुत इससे दुख हुआ, तो उन्होंने ये जो 5 पिलर्स हैं ये चर्च के आगे रखे और उन्हें बताया कि जो ट्रू डॉक्ट्रिन है, जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, और फिर किस तरह कलाम मुकद्दस की जो ट्रू डॉक्ट्रिन है उसको सही प्रेजेंट नहीं किया जा रहा था। लिहाजा ये 5 सोला जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक ट्रू डॉक्ट्रिन जो है उसको प्रेजेंट करते हैं। यह बात 16वीं सदी की नहीं है, आज 21वीं सदी में भी यही है, बल्कि जब से ये सिस्टम कायम हुआ है तब से ऐसे ही है मेरे अजीजों। कलाम मुकद्दस के साथ रवायात को ईमान का हिस्सा बनाया गया, और जब रवायात ईमान का हिस्सा बनी या बनती हैं तो क्या होता है, जो ट्रू डॉक्ट्रिन है वो मसा हो जाती है। और 16वीं सदी में जो चर्च था वो बहुत पावरफुल था। आज भी चर्च जो है, मैं रोमन कैथोलिक चर्च की बात करता हूं, बहुत पावरफुल है। और उस वक्त जो चर्च था उसकी शान और शौकत जो थी, दूर दूर से लोग आते थे, यूरोप से, मिडल ईस्ट से लोग रोम जाते थे, क्योंकि वो जो अमारात हैं, पोप की जो पावरफुल शख्सियत है, जहां वो बैठते थे, जहां उनकी मीटिंग्स होती थी, जो गलियां बाजार थे, वो गोल्ड हर तरफ फैला हुआ था, क्योंकि वो तरक्की का दौर था। वो दौर था जब चर्च जो है पॉलिटिकली और रिलीजियसली पावरफुल था, और लोग जो है चर्च की शान और शौकत को देखने के लिए जाते थे। और ये जो जलाल है, ये खुदा बजाय इसके कि खुदा को मिलता, जो लीडर था उसको मिल रहा था। और ये सारी शान और शौकत मेरे अजीजों जो थी, इसने इंसान को, आम जो ईमानदार है, उसको अपने कब्जे में रूहानी तौर पर जकड़ा हुआ था मेरे अजीजों। और गौर करें, जब रवायात हिस्सा बनती हैं तो क्या होता है, ये अभी मैंने आपके सामने कहा है। खुदावन को जलाल मिलना चाहिए, लेकिन जलाल किसको मिल रहा था? गुनाहगारों को, गुनाहगार इंसान को। आज भी ऐसी है। जब, गौर से सुने, जब कोई शख्स एक बेजान खोदी हुई मूर्त, अभी कलाम में हमने पढ़ा, मैंने नहीं कहा, खुदा के कलाम में लिखा है, उसके आगे जब झुकता है, तो आप जब झुककर दुआ करते तो आप उसको शान और जलाल जो है वो दे रहे हैं, और ये खुदा के कलाम के अगेंस्ट है मेरे अजीजों। ज़बूर 86 और उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, सब कौमें जिनको तूने बनाया है आकर तेरे हजूर सजदा करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी। और यहां पर जो तमजीद है, यहां पर जो प्रस्तिश हो रही है, हाथ लगाकर जो इबादत हो रही है, वो खोदी हुई मूर्तों की हो रही है। खुदारा जिंदा खुदा की तरफ लौटें, कलाम को पढ़ें, इसको समझें, पाक रूह से दुआ करें, क्या है खुदावन मेरे ज़हन को खोल, आए खुदावन मेरी रूहानी आंखों को खोल। खुदावन आपकी मदद करेगा मेरे अजीजों। जो जलाल खुदा को मिलना चाहिए वो खुदा को ही मिलना चाहिए, ना कि इंसान को, क्योंकि सब गुनाहगार हैं। 16वीं सदी में हो या 21वीं सदी मेरे अजीजों, मिडिवल दौर हो या आज 2022 का दौर है, अभी तक वही प्रैक्टिस जो है जारी है मेरे अजीजों। कोई भी सिचुएशन हो,
ہمیں کسی سینٹس کے آگے نہیں جھکنا نہیں چاہیے اور نہ دعا کے لیے کسی کو پکارنا چاہیے. آگے چل کر میں بھی آپ کو 2 بڑے اہم واقعات بتاؤں گا جس سے میرے اور آپ کے ایمان کو تقویت ملے گی کہ ہمیں کس طرح خداوند کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آج اس آزادی کے لیے. ہماری مدد اور درخواست جو ہے وہ صرف خدا کے حضور یسوع مسیح کی معرفت جانی چاہیے. جب ہم خدا کو چھوڑ کر خودی ہوئی مورتوں یا دوسرے انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں میرے عزیزو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یسوع کو کمزور کر دیا ہے کہ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا. کیا خداوند یسوع کو یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ ہر سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے؟ وہ خدا کا بیٹا ہے. تو پھر کیوں ہم کھودی ہوئی مورتوں جو ہیں ان کی طرف جاتے ہیں؟ کیوں ہم دوسرے مقدسین کی طرف جاتے ہیں جو ہماری طرح انسان ہیں؟ ان کی عبادت اور ان کی پرستش اور ان کے آگے جھکنا میرے عزیزو خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا ہمارا خدا جو ہے وہ صرف ایک ہی سچویشن میں قدرت اور طاقت رکھتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر سچویشن میں. میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں 10 احکام کی طرف. خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے، کتاب بھی آپ کے ہاتھوں میں شاید ہو پہنچ چکی ہو. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جب خدا نے مصریوں کو یہ حکم دیا، اسرائیل کو یہ حکم دیا، اس فرشت میں جو 10 احکام کی فرشت ہے اس میں یہ حکم لکھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مصریوں کے ہاں اور دوسری جو اقوام تھی ان کے ہاں ایک سے زیادہ خدا تھے. ان کے پاس جنگ کا خدا تھا، ان کے پاس امن کا خدا تھا، ان کے پاس محبت کا خدا تھا. وہ بارش کے خدا کو پوجتے تھے، سورج کے خدا کو پوجتے تھے. ان کے پاس ایک نہ ختم ہونے والے دیوی اور دیوتوں کا ایک سلسلہ تھا میرے عزیزو. اور خدا کہتا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ پوجنا. مطلب یہ ہے کہ میں ہی فائنل اتھارٹی ہوں، میں ہی ہوں جس نے ان سب کو بنایا ہے، میں ہی خالق ہوں میرے عزیزو. ہمیں صرف اور صرف جو جلال ہے وہ خدا کو دینا چاہیے. جب میلے لگتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ جلوس نکالے جاتے ہیں اور جو سٹیچو ہے اس کو لے کے بازار اور شہر کی گلیوں میں سڑکوں پر پھرا جاتا ہے، اس کے آگے جھکتے ہیں، لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، لوگ ایک ہاتھ کے بنے ہوئے بت کو چومتے ہیں، تو یہ بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ خدا کے حکم کے اگینسٹ ہے میرے عزیزو. خدا کہتا ہے کہ جلال جو ہے وہ میرے لیے ہے، میں یہوہ خدا ہوں. جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب اس طرح کے ایکشن میں ہم آتے ہیں، جب کلیسیا اس طرح کے کام کرتے، تو میرے عزیزو یہ خدا کے کلام کی وائلیشن ہے. یہ سنجیدہ، بہت سنجیدہ مسئلہ ہے میرے عزیزو. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند کے کلام کے مطابق جب 16ویں صدی میں ریفارمرز نے یہ دیکھا کہ کس طرح چرچ نے لوگوں کو جو سینٹ ہیں اور دوسری جو شخصیات ہیں ان کی طرف دھکیلنا شروع کیا، ان کی طرف بھیجتے ہیں بجائے وہ یسوع کی طرف بھیجتے. چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک خاندان اور قبیلے کے لیے اور قوم کے لیے یورپ میں مختلف سینٹس تھے، مختلف سینٹ تھے. اور یہ سینٹ جو ہے یہ مختلف طرح کی سچویشن میں انہیں کمفرٹ کرتے تھے. کیا میرا اور آپ کا یسوع ہر سچویشن میں ہمیں نہیں سنبھال سکتا؟ کیا وہ ہمیں ہر امتحان میں کامیابی نہیں دلا سکتا؟ بالکل دلا سکتا ہے. لیکن چرچ نے چونکہ ڈاکٹرین کو غلط طور پر اس کی انٹرپریٹیشن کی، اور جو چرچ ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہ شخصیات ہیں ان کو پاورفل بنا دیا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو لوگ تھے وہ چرچ اور سینٹس جو ہیں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کرتے، وہ ان سینٹس کی طرف رجوع کرتے تھے. اور اسی وجہ سے وہ مختلف چرچز میں جاتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، اور جو ساکرامنٹس ہیں ان کو وہ ادا کرتے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چرچ نے انسان کو بجائے اس کے وہ اپنی درخواستیں یسوع مسیح کے پاس لے کے جاتے، سینٹس اور ماں مریم کی طرف موڑ دیا. اور یہ جو 7 سیکرامنٹ تھے
जिनके गिर्द उनकी जिंदगी घूमती थी और आज भी है, वो कुछ ये है। और ये 7 सैक्रामेंट्स हैं जो चर्च के हैं। मैं बात कर रहा हूं कैथोलिक चर्च की। सैक्रामेंट ऑफ बैप्टिज्म, बपतिस्मे का, क्योंकि जो कैथोलिक चर्च की इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब आप उसको बपतिस्मा दिलाते हैं तो उसके जो गुनाह हैं माफ हो जाते हैं, वो एक नए सिरे से फिर यीशु के साथ जिंदगी जो है गुजारनी शुरू करता है। दूसरा सैक्रामेंट है पाक यूखरिस्त का, मतलब पाक शाकत। जो कलाम की तालीम है यीशु के मुताबिक, और जो शागिर्द लिखते हैं, पालूस ने लिखा है, वो ये है कि जो अंगूर का शीरा है वो, और जो रोटी है वो यीशु के बदन और खून के मुशाबा है, लफ्ज मुशाबा है। लेकिन जो रोम है उनकी जो डॉक्ट्रिन है वो ये है कि जो रोटी और मैं है दरअसल वो यीशु का बदन और खून है, और उस वक्त यीशु खुद मौजूद होता है दोबारा। क्या हम हर इतवार को यीशु को दोबारा सलीब पर खींचेंगे? मेरे अजीजों, दैट्स रॉन्ग। और फिर तीसरा सैक्रामेंट है द सैक्रामेंट ऑफ कन्फेशन, यानी कि कन्फर्मेशन, यानी कि दोबारा कन्फर्मेशन होती है जब जो बच्चा है वो तकरीबन मेरा शायद 10 या 12 साल का होता है, ताकि उसे दोबारा कन्फर्म किया जाए और वो पहली अपनी होली कम्युनियन जो है वो बच्चा लेता है। और फिर कन्फेशन वो है जब जो लोग हैं, वो जो प्रीस्ट है, जो प्रीचर है, या जो बिशप या पास्टर, जो भी वो फादर है, उसके पास जाके अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। और जब आप गौर से अगर किताब वो जो प्रेयर बुक है उसको पढ़े, तो जब गुनाह सुनने के बाद जो फादर है वो उनसे गुनाहों को माफ करता है। और फिर होली मैट्रिमनी, यानी कि शादी का जो सैक्रामेंट है। और फिर छठा सैक्रामेंट है अनॉइंटिंग ऑफ सिक, यानी कि बीमारों को मालिश करना। और इसी में जो आखिरी मालिश है वो है। इसके अलावा इसमें और भी मुख्तलिफ तरह की जो तेल के साथ या और तरह जो मालिश है वो शामिल है। और इसके अलावा ये सैक्रामेंट है, ये आम कोई प्रैक्टिस नहीं, सैक्रामेंट है। और जो 7वां सैक्रामेंट है वह है होली ऑर्डर। होली ऑर्डर से मुराद ये है कि जो प्रीस्ट है वो कोई भी हो सकता है, वो बिशप, फादर, पोप, कोई भी हो सकता है कैथोलिक चर्च में। उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो अथॉरिटी है वो फाइनल अथॉरिटी है, और हर चर्च मेंबर को दूसरे जो लीडर्स हैं उनको मानना पड़ता है। तो ये 7 सैक्रामेंट्स है। तो जो जिंदगी थी मेरे 16वीं सदी में, वो आज 21वीं सदी में भी इन सैक्रामेंट्स के गिर्द घूमती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह चर्च जो है वो पावरफुल है। चर्च इतना पावरफुल था कि चर्च आपकी जो अटेंडेंस है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, उसको खारिज भी कर सकता था। आपको सजा के तौर पर चर्च जो है, चर्च के दरवाजे बंद कर रहा, चर्च दाखिल नहीं होने देता। और आज भी बड़ी सख्ती से कई जगह पर इसकी प्रैक्टिस होती है। सब जगह पर तो नहीं आज, लेकिन कई जगह पर होती है। लिहाजा अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं कि इसके नुकसान क्या हुए। गौर से सुने, जो ज़हनी नुकसान हैं, मैं उसकी रूहानी जो करप्शन है वो किस तरह इंसान की जिंदगी पर असर करती है। 1505 में तकरीबन 12 साल पहले जब मार्टिन लूथर ने ये थीसिस जो है 95 थीसिस चर्च के दरवाजे पर लगाए, उससे तकरीबन 12 साल पहले, क्योंकि 1517 में उसने ये थीसिस लगाए थे। 1505 में मार्टिन लूथर की जिंदगी में एक अजीब वाकया हुआ। मार्टिन लूथर स्टूडेंट थे और वो कहीं जा रहे थे, और एक बड़ी ही वाकया, सख्त वाकया हुआ, और उसकी मैं भी बताता हूं तफसील। लेकिन उस वाकया के दौरान जो उनके मुंह से अल्फाज निकले वो क्या थे, गौर से सुने। These are the words that Martin Luther said. Help me, Saint Anne, I will become a monk. कि ऐ मुकद्दस एन, सेंट एन, ANN, मेरी मदद कर, तू मुझे इसमें से बचाएगी तो मैं वादा करता हूं कि मैं एक राहिब की जिंदगी बसर करूंगा। मार्टिन लूथर ने यीशु को नहीं पुकारा कि ऐ खुदावन यीशु मुझे इस जगह से, इस मुश्किल से निकाल, बल्कि सेंट एन को पुकारा, ब्रेन वॉशिंग की वजह से। और हुआ क्या कि मार्टिन लूथर अपने घर से अपने कॉलेज की तरफ वापस जा रहे थे, अपना जो भी वो छुट्टियां गुजारने आए हैं जो भी, तो वापस जा रहे थे, तो रास्ते में इतना जोर का तूफान आया, मूसलाधार बारिश,
हम बात करें जब कच्ची सड़कें होती थी, मूसलाधार बारिश और उसके साथ साथ बड़े जोर से आसमानी बिजली जो है वो कड़क कर चमक कर जो है वो गिर रही थी, और मार्टिन लूथर कहते हैं कि बहुत जोर से जमीन पर गिरे और जो लाइटनिंग थी वो बिल्कुल वहीं पे आई और वो बच गए। और इतना खौफ मार्टिन लूथर की आया, उन्हें स्टूडेंट थे, यंग थे, कि उन्होंने जल्दी से यही कहा कि सेंट एन अगर तू मुझे बचाएगी तो मैं क्या करूंगा, प्रीस्ट बनूंगा। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पुकारा बल्कि सेंट एन को। उसकी वजह क्या थी कि चर्च जो है बचपन से ही सबको एक एक सेंट जो है वो अलॉट कर देता था। आज भी ऐसे ही है मेरे चीजों। और मार्टिन लूथर के घर में सेंट एन जो थी वो उनकी कंफर्टर थी, मतलब उनको तसल्ली और इत्मीनान देने वाली शख्सियत थी। लिहाजा कोई मुश्किल का वक्त आता तो बजाय खुदावंद यीशु को पुकारे, उस सेंट एन को मार्टिन लूथर जो है पुकारता है मेरे अजीजों। ये देखा आपने किस तरह गलत डॉक्ट्रिन की वजह से इंसान जो है वो एक सर्कल में जकड़ जाता है मेरे अजीजों। कुछ ऐसा ही हुआ। और उससे पहले 1 साल और मार्टिन लूथर की बायोग्राफी पढ़े, लिखा है कि तकरीबन इस वाकया से 1 साल पहले मार्टिन लूथर किसी वजह से घर में या स्कूल में किसी वजह से वो जख्मी हो गए स्टडी के दौरान। तो जब तक उनके दोस्त डॉक्टर को लेके आते, मार्टिन लूथर कहते कि ऐ मां मरियम तू अगर मुझे बचा ले, ऐ मां मरियम मुझे बचा। उन्होंने फिर खुदावन को सिफारिश नहीं की, बल्कि खुदावन की यीशु के सामने दरख्वास्त नहीं रखी, बल्कि मां मरियम को पुकारा। मेरे अजीजों, दिस हैपेंस व्हेन यू आर ब्रेन वॉश, व्हेन पीपल आर थॉट अ रॉन्ग डॉक्ट्रिन ऑफ बाइबल। ये होता है मेरे अजीजों। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे, आप कलीसिया इस बात से वाकिफ हो कि कलाम मुकद्दस की ट्रू डॉक्ट्रिन क्या है। हमें हर मुश्किल में, मुसीबत में खुदावन यीशु को पुकारना चाहिए, ना कि मरियम या कोई सेंट या कोई और भी शख्स हो सकता है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये, नहीं, हमें खुदावन यीशु मसीह को पुकारना चाहिए। हमारा खुदा जो है उसने मौत पर फतह पाई है, गुनाह पर फतह पाई है, उसने सलीब पर फतह पाई है। वो कादिर मुतलिक है, वो हमें बचा सकता है, संभाल सकता है मेरे अजीजों। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं चर्च हमारी ब्रेन वॉशिंग तो नहीं कर रहा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। और आज जब आपके बच्चे छोटे हैं, मैं आपको खुले दिल से कहना चाहता हूं, बगैर किसी भी तरह दिल में बात रखे, गौर से सुने। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आपकी फैमिली, देखे किस चर्च में जाते हैं, किस कलीसिया के साथ उनका ताल्लुक है, क्या खुदा की ट्रू डॉक्ट्रिन है या कंप्रोमाइज हो रहा है। आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, कई दफा आपके चर्च को भी छोड़ेंगे अगर आप ट्रू डॉक्ट्रिन जो है उसको प्रीच करेंगे। खुदावन यीशु मसीह ने सच्ची और खरी बातें की तो क्या हुआ, लिखा है कि वो कहते ये तो सख्त बातें हैं, और वो मुड़ गए। जब आप सख्त बातें करेंगे तो यकीनन लोग मुड़ जाएंगे, क्योंकि वो सख्त बातें सुनना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि एवरीथिंग इज गुड, सब अच्छे की आवाज जो है वो सुनना चाहते हैं मेरे अजीजों। बट वी हैव टू प्रीच द ट्रू डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस क्राइस्ट मेरे अजीजों। कलाम मुकद्दस की जो है तालीम वो हमें देनी चाहिए। मार्टिन लूथर के लिए हम शुक्रगुजार हैं। गौर से सुने, मैं कह रहा हूं, मार्टिन लूथर की हम शुक्रगुजार हैं कि उसने खुदावन की जो कॉल है उसका जवाब दिया। और उसके अलावा रिफॉर्मर्स के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आज उनकी वजह से खुदावन ने उन्हें इस्तेमाल किया और मेरे और आपके पास ये कलाम मुकद्दस है। क्योंकि चर्च जो है उसने बाइबल वो आम आदमी को नहीं देते थे, और अब दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में इसका तर्जमा हो चुका है। लेकिन ये सब कुछ ठीक है, लेकिन हम मार्टिन लूथर को जलाल नहीं देते। जलाल सिर्फ यीशु के लिए है। लिहाजा जलाल अगर यीशु के लिए है तो फिर हम सेंट्स और दूसरी जो शख्सियात है उन्हें क्यों जलाल देते हैं, क्यों उनके आगे झुकते हैं। We thank you, Martin Luther, but we do not glorify Martin Luther. We glorify only the living God. We glorify the living God. जिंदा खुदा जो है उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं, ना कि मार्टिन लूथर को। लेकिन हम मार्टिन लूथर के शुक्रगुजार हैं कि जब खुदा ने उसे पाक रूह के इल्हाम से चुना और इस खिदमत के लिए तो उसने हाँ की। बिल्कुल उसी तरह जैसे पालूस था,
पालूस, पतरस, दूसरे जितने शागिर्द थे खुदावन के साथ रहे, तो भी जलाल उनको नहीं जाता। जलाल सिर्फ खुदा की जात अक़दस के लिए मखसूस है मेरे अजीजों। क्या आप भी मार्टिन लूथर की तरह जब तूफानी या ट्रायल की जिंदगी में हो तो किसी सेंट को पुकारेंगे या यीशु को पुकारेंगे? ये सवाल आपके लिए है आज मेरे अजीजों। हमें अपने मुश्किल इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु को पुकारना चाहिए, जो सारे इंसानों का खालिक है। वही वाहिद खुदा है जिसको जलाल देना जायज और वाजिब है। उसी के बारे में ज़बूर नवीस ने लिखा कि खुदावन मेरा चौपान है। और आखिर में इसे रैप करते हुए मैं 2 मिनट 3 मिनट लूंगा। यह फाइनल मिनट आपने सुनना है। यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब की 4थी आयत में यूं लिखा है, यूहन्ना 17:4, खुदावन यीशु मसीह अपने बाप को कह रहे हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है। ये अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने कहे। क्या मैं और आप भी उस दिन खुदा के हुजूर खड़े होकर ये कह सकेंगे कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया? यीशु ने अपने लिए कहा था कि जो काम उसके बाप ने उसे सौंपा उसको उसने पूरा किया। मेरे और आपके जिम्मे में भी काम है। हम ऐसे ही दुनिया में नहीं आ गए मेरे अजीजों। खुदा का प्लान है हमारी जिंदगी में। उसने हमें मकसद के लिए भेजा। क्या मैं और आप भी, अगर हम यीशु के पैरोकार हैं, यीशु के फॉलोअर हैं, यीशु के शागिर्द हैं, तो हम भी क्या इस तरह कह सकेंगे कि आए खुदा, तूने जो काम मेरे जिम्मे दिया या जो काम तूने मुझे दिया मैंने उसको पूरा किया, और मैंने उसको पूरा करने की वजह से तेरे नाम को जलाल है वो दिया है? क्या मैं और आप ऐसा कह सकते हैं? बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये काम तो खात्मों और पादरियों का, ये पेस्टर्स का है। नहीं मेरे अजीज, ऐसे नहीं। मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूं। आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि कलाम को ऊपर से उठाकर नीचे लाया जाए, मतलब उसकी जो मुश्किल इंटरप्रिटेशन है उसको आसान करके आपके लिए और अपने लिए मैं उसको प्रेजेंट करूं। गौर से सुने, लेट मी टेल यू, गौर से सुने भाइयों और बहनों, गौर से सुने। ये जो 16 है, 16 दियो ग्लोरिया, इसकी रूह से हम सब खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और वो किस तरह? ग्लोरिया, ये वैसे ही उसकी जो रूह है, जो वर्ड है, उसको आप समझ सकते हैं। अगर आपको खुदा ने गीत गाने का तोड़ा दिया है, अच्छी आवाज दी है, तो आप रूहानी गजलें और गीत गाकर खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। अगर आप गीत लिखते हैं, आप किताब लिखते हैं, आप राइटर हैं, तो आप जो लिखते हैं उससे आप खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। चाहे वो एक छोटी पोस्ट हो या किताब हो मेरे अजीजों, आप खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ तोड़े जो खुदा में देता है। खादम खुदा के कलाम को बगैर तरफदारी से और बगैर किसी दबाव के ट्रू डॉक्ट्रिन जो है उसे प्रीच कर खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। दौलतमंद जो है वो अपनी दौलत को खुदावन के काम में लाकर इन्वेस्ट करके खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। कानूनदान सही फैसला करें, बगैर तरफदारी के, ईमानदारी के साथ, जो उनको दिया जाता है, जो उनकी सैलरी और पे है, उसमें गुजारा करते हुए ईमानदारी की जिंदगी बसर करते हुए खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। सियासतदान हुकूमत के ईवानों में खुदावन यीशु मसीह के नाम को, खुदा बाप के नाम को जलाल दे सकते हैं। खुदावन ने अगर उन्हें चुना है कि वो कौम के लिए काम करें, कौम के हकूक के लिए वहां पर जाएं, तो वो खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं ईमानदारी से, प्योर जिंदगी बसर करते हुए। हर एक शोबा जिंदगी में
خدا نے سب کو کوئی نہ کوئی توڑا دیا ہے جس کے ذریعے سے وہ خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. میرے عزیزو، خدا نے جن کو آرٹ اور یا آئی ٹی کمپیوٹر کی جو ایجوکیشن ہے اس میدان میں رکھا ہے، خدا نے اگر آپ کو میڈیکل کے میدان میں رکھا ہے میرے عزیزو، تو آپ اپنے ان توڑوں کے ساتھ خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. لہذا کوئی ایکسکیوز نہیں. میں نے یہ چند نام دیے ہیں آپ کو، چند پیشے یا پروفیشن جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے. یہ کام صرف پیسٹرز کا نہیں، ہر ایک مسیحی کا ہے کہ وہ خدا کے نام کو جلال دے اپنی اپنی جگہ پر. کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر ہی آپ اس دن اس کے سامنے کھڑے ہو کر یسوع کی طرح کہہ سکیں گے، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا نام تیرا جلال جو ہے ظاہر کیا ہے. میرے عزیزو، کیا میں اور آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے مشکل میں اسے پکاریں گے یا کسی سینٹ کو؟ کیا میں اور آپ بائبل کی ٹرو جو ڈاکٹرن ہے اس کو پریچ کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ یسوع کی طرح یہ کہہ سکتے ایک دن، کاش خداوند کرے کہ میں اور آپ جو یسوع کے فالوور ہیں اس کی اس بات کو بھی فالو کریں جو اس نے اپنے باپ کو کہی کہ اس نے زمین پر اس کے نام کو جلال دیا. کاش اس سبق کے وسیلہ سے، اس 5th میسج کے وسیلہ سے جو خدا تعالیٰ کی ذات سے ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے، میں اور آپ اپنے ایمان کے جو 5 پلر اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ہی ٹرو کرسچن ڈاکٹرن ہے. کوئی بھی اس میں انٹرپریٹیشن غلط کرتا ہے، کوئی بھی اس میں ملاوٹ کرتا ہے، کوئی بھی چیزیں ایڈیشن، میرا مطلب ہے جو ٹریڈیشن ہے یا روایات یا دوسری چیزیں ایڈ کرتا ہے، وہ ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہوگا اور ہم سب کو اس بات کا جواب دینا ہوگا. آئے اپنے سروں کو جھکائے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، اور تیرے کے منت کرتے ہیں کہ تو اپنے بڑے فضل سے خداوند اپنے لوگوں کو چنتا اور اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. ساری گلوری خداوند تیرے لیے ہے. All glory is for your name, God. سارا جلال ہے خدا تیری ذات اقدس کے لیے. میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ان دنوں اس کلام کے وسیلہ سے جس طرح تیرا پاک روح خداوند ہماری رہنمائی اور ہدایت کرتا رہا ہے، ہمیں توفیق دے کہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح خداوند ہم تیرے کلام کی گہرائیوں میں سے سیکھیں اور مل کر خداوند تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک لے جائیں، اور ان لوگوں تک خصوصاً اپنے شہر میں، اپنے ملک میں جو ابھی تک کلام کی سچائیوں سے واقف نہیں ہے، ٹرو ڈاکٹرن سے واقف نہیں، خداوند ہم ان کے لیے واپس مانے یہ ایک ویسل ہو جائے، تیرا جو کلام ہے ان تک لے کے جائیں، تاکہ خداوند بہت ساری زندگیاں کلام کی جو ٹرو ڈاکٹرن ہے، جو خداوند کلام کی جو باتیں ہیں ان کو اسی طرح سمجھیں، پرکھیں، جانیں، انٹرپریٹ کریں جیسا خداوند تو چاہتا ہے. آئے خداوند تو ہماری اس دعا کو سن. آمین. خداوند کا بڑا شکر ہے میرے عزیزوں کہ آپ نے آج کے اس پیغام میں اپنی پوری دلجوئی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، روحانی انٹرسٹ کے ساتھ آج اس میں ہمارا ساتھ دیا. میرا ایمان ہے کہ خداوند ہمیں آنے والے دنوں میں بھی اپنے کلام کی جو گہرائیاں ہیں، جو ڈاکٹرنس ہیں، ان کو پاک روح کی ہدایت سے اور زیادہ ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے اور برکات دے گا. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے. اور خداوند نے چاہا تو اگلے اتوار اس کے بڑے فضل سے ہم دوبارہ خداوند کے کلام کو کھولیں گے. نیکسٹ سنڈے اپریل 3 کو پاسٹر پطرس گل جو ہے وہ خداوند کا کلام جو ہے اس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. میری دعا ہے کہ خداوند پائی صاحب کو بڑی برکت دے، تاکہ جب وہ خداوند کے کلام کو کھولتے ہیں تو ہمیں خداوند کی پاک روح سے اور اس کی ہدایت سے سکھائیں، تاکہ ہم مل کر سیکھیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ 3 اپریل پاکستان کے وقت کے مطابق اتوار کا دن ہوگا، اور صبح 8 بجے کا وقت جب ہم دوبارہ
خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور پاسٹر پطرس گل جو ہیں وہ خدا کے کلام کو شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ لیسن منسٹریز انٹرنیشنل اور نیو کووننٹ چرچ USA ایسٹر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ایسٹر کے حوالے سے جو ہماری عبادات ہیں، جو اس میں گڈ فرائیڈے ہے، پام سنڈے کی عبادت ہے، سن رائز کی عبادت، یہ ساری جو تفصیل ہے ہم بہت جلد جو ہے اس کو یوٹیوب پر اور فیس بک پر آپ کے لیے پوسٹ کریں گے، تاکہ آپ جو عبادتوں کا ٹائم ہے اس کو نوٹ کر لیں اور ہمارے ساتھ یہ جو ایسٹر کے حوالے سے عبادتیں ہوں گی ان میں ہمارے ساتھ شامل ہو، تاکہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی خوشی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کریں. اس مبارک جمعے کے دن ہم مل کر خداوند کے اس مصروفیت کو، اس وقت کو یاد کرتے ہوئے جو 7 کلمات جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لب مبارک سے ادا ہوئے ان کے بارے میں بھی سنیں گے. تو خداوند آپ کو برکت دے. and we will be with you pretty soon and we will post all this information on YouTube and on Facebook تاکہ سب اپنے کیلنڈر کو آپ مارک اپ کر لیں. Thank you and God bless you.